بلا تاخیر خطاب کے لیے دعوت دینے جا رہا ہوں استاذ الاساتذہ فضیلت الشیخ جناب مفتی عبد الرحمن عابد صاحب حفظہ اللہ تعالی آپ کے سامنے تشریف فرما ہے۔ نوجوان نسل اور شیطانی ہتھ کنڈے، اس عنوان پہ انشاءاللہ الرحمن مفصل خطاب فرماتے ہیں۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون۔ اے آدم علیہ السلام کی اولاد، شیطان تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے جیسے اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکلوایا، ان سے ان کا لباس اتروا رہا تھا تاکہ انہیں ان کی شرمگاہیں دکھائے۔ یقیناً شیطان اور اس کا قبیلہ وہاں سے تمہیں دیکھ رہا ہے جہاں سے تم اسے نہیں دیکھ سکتے۔ بلا شبہ ہم نے شیطان کو ان لوگوں کا دوست بنا دیا ہے جو ایمان نہیں رکھتے۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک العلام، اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس کے لیے بے شمار درود و سلام خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے۔ عزیز بھائیوں، قابل احترام بزرگوں اور میری معزز مسلمان بہنوں، سورہ اعراف کی 27 نمبر آیت اور اس کا ترجمہ آپ نے سنا ہے۔ عزیز بھائیوں، اللہ کی زمین پر، آسمان کے نیچے انسانوں کا بہت بڑا دشمن اور نہایت خطرناک دشمن اور سب سے زیادہ قریب ترین دشمن شیطان ہے۔ اس کی دشمنی ہمیشہ سے ہے اور قیامت تک رہنی ہے۔ آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے سے اس کی دشمنی شروع ہوئی اور قیامت تک اس کی دشمنی چلنی ہے۔
اس نے اللہ رب العالمین سے مہلت پا کر، جب اللہ نے اپنا حکم نہ ماننے کی وجہ سے اسے لعنتی اور ہمیشہ کے لیے جہنمی بنا دیا، اسے بتا دیا، تو اس نے اللہ رب العالمین سے مہلت مانگی قیامت تک کے لیے۔ اللہ رب العالمین نے اسے معلوم وقت تک کے لیے مہلت دے دی۔ اس مہلت سے فائدہ اٹھا کر اس نے اللہ رب العالمین کے سامنے یہ بات کہی، اللہ نے قرآن میں نقل کی ہے یہ بات، فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ۔ اے اللہ، اے پروردگار، جیسے تو نے مجھے لعنتی بنا دیا، جہنم کا ایندھن بنا دیا ہمیشہ کے لیے، جیسے تو نے مجھے گمراہ کر دیا، اللہ کو کہنے لگا فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ، تیرا سیدھا راستہ میں ضرور بھی ضرور تیرے سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا۔ یہ تیرے بندے، تجھے رب کہنے والے، تیری زمین پر بسنے والے، تیرا دیا ہوا کھانے پینے پہننے والے، تیری دی ہوئی بے شمار نعمتوں سے فائدہ اٹھانے والے، میں ان کی سیدھی راہ پر بیٹھ جاؤں گا، بیریئر لگا دوں گا، ان کو سیدھی راہ پر چلنے نہیں دوں گا۔ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ، صرف بیریئر لگا کے ان کا سیدھا رستہ نہیں روکوں گا، میں ان کے آگے سے بھی آؤں گا، وَمِن خَلْفِهِمْ، ان کے پیچھے سے بھی آؤں گا، وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ، ان کی دائیں جانبوں سے بھی آؤں گا، وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ، اور ان کی بائیں جانبوں سے بھی آؤں گا، وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، رہیں گے تیری زمین پر، دیکھیں گے تیری دی ہوئی آنکھوں سے، سنیں گے تیرے دیے ہوئے کانوں سے، بولیں گے تیری دی ہوئی زبان سے، لیکن ان کی اکثریت اے پروردگار تیری قدر کرنے والے، تیرا شکر ادا کرنے والے نہیں ہوگے، یہ میری بات ماننے والے ہوں گے۔ چاروں طرف سے آ کر ان کو گھیروں گا، سیدھی راہ پر نہیں چلنے دوں گا، یہ تیری بات نہیں مانیں گے، میری بات مانیں گے۔ ایک جگہ پر اللہ رب العالمین نے اس کی بات کو ان الفاظ میں نقل کیا، اس نے کہا فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اے اللہ مجھے تیری کبریائی کی قسم، لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، تیرے بندے، تیرے نام لیوا، تیرے نبی کے امتی، تیرے قرآن سے محبت کرنے والے، لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں ان سب کے سب کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا، ان کو نہیں رہنے دوں گا ہدایت پر، گمراہی ان کا مقدر بناؤں گا۔ ایک جگہ پر اللہ نے اس کی بات کو نقل کیا، اس نے کہا وَلَا أُضِلَّنَّهُمْ وَلَا أُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلَا يُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اے پروردگار یہ تیرے بندے، تجھے رب ماننے والے، میں ضرور بھی ضرور ان کو گمراہ کروں گا، ان کو غلط ناجائز امیدیں دلاؤں گا، میں انہیں ضرور بھی ضرور حکم دوں گا، یہ شیطانوں کے کان کاٹیں گے، یہ جانوروں کے کان کاٹیں گے، وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، یا اللہ میں ان کو ضرور حکم دوں گا، یہ تیری دی ہوئی شکل و صورت کو بدلیں گے، تبدیل کریں گے، تیری دی ہوئی شکل و صورت انہیں پسند نہیں آئے گی، میں ان کو حکم دوں گا، یہ میرے حکم پر چلیں گے۔ مہلت ملی ہوئی تھی، اس نے اس مہلت سے فائدہ اٹھا کر یہ ساری باتوں کا اظہار بڑے پختہ انداز میں تاکیدی الفاظ ذکر کر کے رب العالمین کے سامنے کیا۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ مالک الملک نے ایک جگہ پر نہیں، دو جگہ پر نہیں، بہت سی قرآن کی آیات میں مسلمانوں کو
اس دشمن کی دشمنی سے آگاہ کیا، اس کی خطرناکی سے خبردار کیا۔ جگہ جگہ پر اللہ نے کہا انما الشیطان لکم عدو، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا۔ لوگو، شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کو دشمن بنا کے رکھنا ہے، اس کو اپنا ہمدرد نہیں سمجھنا، اس کی خیر خواہی والی باتوں میں آ کر اس کے جال کا شکار نہیں ہونا۔ وہ تمہارا خیر خواہ نہیں ہو سکتا، وہ تمہارا دشمن ہے، اس کو ہمیشہ دشمن بنا کے رکھنا۔ انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، وہ اپنی پارٹی بناتا ہے، اپنا گروہ تیار کرتا ہے، وہ ہر وقت اپنا گروہ تیار کرنے کے لیے لگا ہوا ہے۔ جب تک اس کے پاس مہلت ہے، اس کا سب سے بڑا کام ہی یہ ہے کہ وہ اپنی یدعو حزبہ، اپنا گروہ بناتا ہے، تیار کرتا ہے، لیکونوا من اصحاب السعیر۔ وہ کہتا ہے میں تو پروردگار کا حکم رد کر کے جہنمی بن چکا ہوں، یہ جن کے ماں باپ کی وجہ سے مجھے جنت سے نکالا گیا ہے، میں آدم اور حوا کی اولاد کو جنت کی طرف نہیں پلٹنے دوں گا، ان کو اپنے ساتھ لے کر جہنم میں جاؤں گا۔ یہ اس کا مشن ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ شیطان کے پیچھے نہ چلنا، اس کی بات نہ ماننا، اس کے کہے کو نہ اپنانا، وہ تمہارا کھلا اعلانیہ واضح دشمن ہے۔ مگر میرے بھائیوں، میں ساری آیتیں سناؤں نا، بڑا ٹائم چاہیے، جن میں اللہ رب العالمین نے اس شیطان کی دشمنی کو صاف صاف سیدھے سیدھے واضح واضح الفاظ کے اندر قرآن مجید کے اندر بیان کر کے مسلمانوں کو آگاہ کیا۔ لیکن کتنے دکھ کی بات ہے، دنیا میں 2 ارب کے لگ بھگ کلمہ پڑھنے والے، مسلمان کہلانے والے، اللہ کو رب ماننے والے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے دعوے دار، آپ سے محبت کے دعوے کرنے والے، ان میں اکثریت بوڑھے بھی، جوان بھی، مرد بھی، خواتین بھی، سب کے سب وہ اللہ رب العالمین کا حکم، اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم چھوڑ کر شیطان کی اتباع کر رہے ہیں۔ مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں۔ اللہ نے یہ بات بھی قرآن مجید کے اندر نازل فرمائی ہے۔ علام الغیوب ہے نا، پتا تھا رب العالمین کو، میں نے جب ان کو اختیار دینے، شیطان ان کے پاس آئے گا، شیطان ان کو ورگلائے گا، بہکائے گا، سیدھی راہ سے روکے گا، گمراہیوں کی طرف چلائے گا، تو یہ سب کے سب اس کے پیچھے چلیں گے۔ اللہ نے اس لیے یہ بات نقل کر دی قرآن میں، وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ وہ جو ابلیس کا گمان تھا نا، شیطان کا، کہ میں ان کو گمراہ کروں گا، یہ پروردگار تیری قدر نہیں کریں گے، تیرے نبی کے نقش قدم پر نہیں چلیں گے، یہ میری بات مانیں گے، میری فرما برداری اطاعت میں زندگی بسر کریں گے۔ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ، اللہ کہتے ہیں ابلیس نے، شیطان نے اپنا گمان ان میرے بندوں پر سچ کر دکھایا۔ فَاتَّبَعُوهُ، اللہ کو رب کہنے والے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے دعوے دار، فَاتَّبَعُوهُ، قرآن کو اللہ کی مقدس پاک کلام سمجھنے والے، چومنے والے، آنکھوں سینوں سے لگانے والے، فَاتَّبَعُوهُ، سب نے اپنے رب اور اپنے نبی کا حکم چھوڑا، شیطان کے پیچھے چل پڑے۔ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کی صرف ایک جماعت بچی، چھوٹی سی جماعت بچی، باقی سب کے سب شیطان کے پیچھے۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھ لیں میرے بھائیوں، آج شیطان کس قدر امت مسلمہ کو اپنے جال میں لپیٹے ہوئے ہے، اور
کس طرح شیطان کی پیروی میں دن رات مگن اور دن رات بسر کر رہی ہے. اب اندازہ لگائیں، ہمارے ماں باپ کو جنت سے نکلوا کر سب سے پہلا کام اس نے کیا جنت کا لباس اتروا دیا، برہنہ کر دیا، ننگا کر دیا. جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اللہ نے اس میں آدم کی اولاد کو خبردار کر کے یہی کہا تھا کہ وہ ینزع عنہما لباسہما، اس کا کام ہے مسلمانوں کو ان کے لباس اتار کر ننگا کرنا، برہنہ کرنا. آج دیکھ لو کتنے مسلمان ہیں، کتنے دین والے لوگ ہیں جن کی خواتین، جن کی جوان بیٹیاں، جن کی جوان بہنیں، جن کی بیویاں، جن کی مائیں، میرے محترم بھائیوں، بے پرد ہو کر نیم برہنہ لباس پہن کر، نیم برہنہ لباس، ہندوؤں، یہودیوں، عیسائیوں کی عورتوں کی بات نہیں کر رہا، کلمہ پڑھنے والے، مسلمان کہلانے والے، ان کی بات کر رہا ہوں. نیم برہنہ لباس پہن کر معاشرے کی زینت بننے پر فخر کرتی ہیں. آپ چلے جائیں، بینکوں میں چلے جائیں، کسی بینک میں داخل ہو جائیں، آپ کو ریسیپشن کی ٹیبل پر آپ کا استقبال کرنے کے لیے، سب سے پہلے آپ سے ڈیلنگ کرنے کے لیے آپ کو ریسیپشن کی ٹیبل پر بیٹھی ایک نیم برہنہ پھول کلی کی طرح سجی پھبی ہوئی مسلمانوں کی بیٹی ملے گی. آپ کسی موبائل کمپنی کی فرنچائز میں چلے جائیں، آپ کو اس فرنچائز کے اندر ریسیپشن کی ٹیبل پر بیٹھی ایک کلمہ پڑھنے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کی بیٹی ملے گی نیم برہنہ لباس کے اندر. آپ گورنمنٹ کے دفاتر میں چلے جائیں، بے شمار دفاتر میں آپ کو مسلمانوں کی بچیاں، بیٹیاں نیم برہنہ لباس پہنے ہوئے پھول کلی کی طرح سجی ہوئی، اللہ کی قسم مردوں کے شانہ بشانہ کام کرتی ہوئی نظر آئیں گی. آپ کالجز اور یونیورسٹیز کا چکر لگا لیں، مسلمانوں کے ملک کی بات کر رہا ہوں، اپنے مسلمانوں کے ملکوں کی یونیورسٹیاں، کالجز، ان کا چکر لگائیں. مسلمانوں کی جوان بچیاں، جوان بیٹیاں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والیاں، میک اپ کر کے نیم برہنہ لباس پہن کر وہ تعلیم کے نام پر وہاں پارکوں میں، وہاں کی سڑکوں پر گھومتی ہوئی غیر محرم لڑکوں، جوانوں کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر گھومتی ہوئی نظر آئیں گی. آپ کو سرے عام نظر آئیں گی. یہ کو ایجوکیشن سسٹم، مخلوط نظام تعلیم، میرے بھائیوں، یہ شیطان کا مسلمانوں سے، مسلمانوں کی بچیوں سے، مسلمانوں کے اوپر سے غیرت کا لباس، حمیت کا لباس اتارنے کے لیے یہ شیطان کا سب سے بڑا راستہ، جس راستے کو اس نے ہمارے ماں باپ آدم علیہ السلام سے شروع کیا، اس وقت سے یہ لگا ہوا ہے. اور آج مسلمانوں کی اکثریت، کلمہ پڑھنے والوں کی اکثریت وہ شیطان کے پیچھے چل رہی. آپ شادیوں کی محفلوں میں ہمارے جوان بچوں کو، ہماری جوان بچیوں کو دیکھ لیں، بے پرد مخلوط وہ شادیوں کی محفلیں، مخلوط بے شمار. مکمل نیم برہنہ حالت میں. بازاروں میں چلے جائیں، مسلمان بچیوں، خواتین بے پرد بازار بھرے پڑے ہیں مسلمانوں کی خواتین سے. يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْآتِهِمَا إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ. یہ شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار
अलैहिस्सलाम से लेकर इदरीस अलैहिस्सलाम के जमाने से, जाहिलियत के जमाने से, अल्लाह की कसम, वो औरत के लिबास को उतार कर, उसको बेपर्द करके, नीम बरहना करके, वो सबसे बड़ा हथियार बनाकर नौजवानों को, मुसलमानों को वरगला और गुमराह करना, ये उसका एक बहुत बड़ा हथियार, बहुत बड़ा हथकंडा जो वो इस्तेमाल कर रहा है, अपना रहा है, और हम सब उसके पीछे लगे हुए हैं। इसको तरक्की कहते हैं। और जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल का फरमान सुनाता है उसको कहते हैं रजत पसंद है। ये 1400 साल पुरानी दावा देता फिर रहा है तरक्की याफ्ता दौर में। ये औरतों की आजादी का दुश्मन है, ये औरतों के हुकूक सलब करता है, ये औरतों को घर के अंदर नजरबंद करता है। मैं काफरों की बात नहीं कर रहा, मुसलमानों की बात कर रहा हूं। फिर वही माशाल्लाह दावत बढ़ती चली जाती है और मेरा जिस्म मेरी मर्जी के नारे लगते हैं। हिंदुओं के मुल्क में नहीं, ईसाइयों के मुल्क में नहीं, यहूदियों के मुल्क में नहीं, अल्लाह की कसम आजादाना, कोई माने नहीं, कोई रुकावट नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। इन बदबख्त शैतान के एजेंटों के पीछे होते हैं और वो नारे लगाती है मेरा जिस्म मेरी मर्जी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें खबरदार किया था कि यनज़िउ अन्हुमा लिबासहुमा लियुरियहुमा सौआतिहिमा। ओ मेरे बंदो, ओ आदम के बेटो, ओ मुझे रब कहने वालों, मेरे नबी के उम्मती कहलाने वालों, पता कितना खतरनाक दुश्मन है ये तुम्हारा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यजरी मिन इब्ने आदम मजरद दम। जिस तरह बंदे की रगों में खून दौड़ता है ना, खून गर्दिश करता है, अल्लाह की कसम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से निकले हुए सच्चे लफ्ज हैं, ये शैतान एक बंदे की रगों में खून की तरह दौड़ता है, गर्दिश करता है। खून की गर्दिश बंद हो जाए ना तो बंदे को दिल का दौरा पड़ जाता है, मर जाता है। जिस तरह खून गर्दिश करता है, ये शैतान बंदे की रगों में गर्दिश करता है। हर वक्त उसको नाफरमानी पर, गुनाह पर, शिरक पर, कुफर पर, अल्लाह की बगावत पर, नबी की मुखालफत पर, काफरों की नक्काली पर, उनकी मुशाबत पर, उनकी इताअत और इत्तिबा पर हर वक्त उकसाता है। हर वक्त उसके दिल में इन चीजों को मुज़य्यन बनाकर, इनके वसवसे डाल डाल के उसको अपनी राह पर चलाने के लिए हर वक्त लगा हुआ है। वो एक लम्हे के लिए भी चैन और सुकून से नहीं बैठता, उसका ये मिशन है। ये देख लें आज किस कदर शैतान ने, शैतान की जुर्रियत ने और शैतान के मुहिब्बीन ने। अच्छा, शैतान ये मत समझे कि शैतान सिर्फ इबलीस का नाम है, यह शैतान सिर्फ जिन्नों में से होता है। जिन्नों में से भी होते हैं शैतान और इंसानों में से भी शैतान होते हैं। ये मेरे लफ्ज नहीं, या मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। इंसानों में भी शैतान है। बज़ाहिर वो इंसान नजर आएगा, बज़ाहिर वो आदम की औलाद में से औलाद आदम का फर्द नजर आएगा, लेकिन अल्लाह की कसम उसका किरदार, उसका अमल, उसकी एक एक चीज, उसके पीछे शैतान होगा और वो शैतान की दावत का लंबरदार होगा। और जो किरदार इब्लीस अदा करता है वही किरदार ये आदम का बेटा जो शैतान बना हुआ है, वही किरदार ये भी अदा कर रहा होता है। हमें नहीं पता चलता ये शैतान है या ये क्या रहमान का बंदा है, ये इंसान है। हम उसको इंसान समझते हैं लेकिन अंदर से वो शैतान होता है। इमाम अल अंबिया ने फरमाया इंसानों में भी शैतान है। सबसे बड़ा हथियार शैतान का इस दौर में मेरे भाइयों बेशुमार है। इस दौर में सबसे बड़ा जिसने हमारी नौजवान नस्ल का सत्यानाश करके रख दिया वो ये टच मोबाइल है। टच मोबाइल जो हमारे पास है ना, इस दौर की तरक्की की बहुत बड़ी अलामत।
جو ہمارے وجود کا ہم اس کو ضروری حصہ سمجھ بیٹھے ہیں، جس کے بغیر ہم قدم نہیں اٹھا سکتے، اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں اس دور کا سب سے بڑا نوجوان نسل کو نہیں، پوری امت کو، پوری انسانیت کو سب سے بڑا راہ راست پر ہٹانے والا شیطان کا یہ ہتھیار ہے۔ ٹھیک ہے، فوائد بھی ہوں گے اس کے، بندہ اس کے اندر سے مکتبہ شاملہ کا مطالعہ کر سکتا ہے، اس کے اندر سے دنیا بھر سے دینی معلومات اکٹھی کر سکتا ہے، دین سیکھ سکتا ہے، قرآن پڑھ سکتا ہے، بخاری پڑھ سکتا ہے، فوائد ہوں گے اس کے ہیں، لیکن میرے بھائیوں اس کے فوائد اس کے نقصانات کے مقابلے میں، اس کے نقصان کے مقابلے میں ایک ذرہ کی بھی حیثیت نہیں رکھتے، اتنے شدید نقصانات ہیں اس کے۔ ہماری نوجوان نسل کو مسجدوں قرآن سے، ماں باپ کی اطاعت سے، ماں باپ کی خدمت سے، اللہ کے ذکر سے، دین کی ہر چیز سے سب سے زیادہ دور کرنے والا یہ ہتھیار ہے شیطان کا، جو آج ہم میں سے ہر شخص، بڑے چھوٹے، مرد عورت کے پاس۔ آپ اخبارات پڑھیں، آپ اخبارات پڑھیں، آپ اخبارات پڑھیں، آپ کو اخبارات میں نظر آئے گا، خاص طور پر وہ پیج پڑھیں جس پر جرم و سزا کا عنوان لکھا ہوتا ہے۔ ایک اخبار کے اندر ایک پورا پیج آتا ہے جرم و سزا کے نام سے، آپ پڑھ کے دیکھیں مسلمانوں کے گھرانوں میں، خاندانوں میں، شریف نمازی دیندار لوگوں میں اس نے کس قدر تباہی مچائی اور کتنی تباہی اور بربادی کا یہ پیش خیمہ آج بن چکا ہے۔ ایک نہیں، 10 نہیں، 100 نہیں، ہزاروں مسلمان بچے اور ہزاروں مسلمان بچیاں وہ اس موبائل کے ذریعے ان کا رابطہ ہوتا ہے، وہ اپنے ماں باپ کی بغاوت کرتی ہیں اور جا کر وکیل کے چیمبر میں ماں باپ سے بغاوت کر کے جا کے نکاح کر لیتی ہیں۔ لائنیں لگی ہوتی ہیں، وہ وکیل جس کو یہ لائسنس ملا ہوتا ہے کہ آپ نکاح کرنے کا اختیار رکھتے ہو، اس کے پاس ٹائم نہیں ہوتا وقت دینے والوں کے لیے۔ اتنے لوگ لائنیں لگی ہوئی ہیں اس سے وقت لینے کے لیے، کن کی بچی ہیں؟ مسلمانوں کی۔ کیوں؟ کیا ہوا ہے؟ یہ تو شریف گھرانے کی تھی، یہ تو پردے والی تھی۔ بالکل ٹھیک ہے، پردے والی تھی، شریف گھرانے کی تھی، ٹھیک ہے، اس کے ماں باپ نے اس کو پالا تھا، اس کو جوان کیا، 4 دیواری کے اندر رہی، آسمان نے بھی اس کا چہرہ نہیں دیکھا، پھر یہ آج عدالت میں، یہ وکیل کے چیمبر میں پہنچ کر نکاح کیوں کر رہی ہے؟ یہاں تک اس کو کس نے پہنچایا؟ وہ اس کے گھر کا منو لوہے کا آہنی گیٹ، اس کی کیا حیثیت رہ گئی؟ اس کی 8-8 9-9 فٹ بلند گھر کی 4 دیواری، اس پر خرچ کیا ہوا کس کا مایا؟ اس 4 دیواری کے اوپر لگی ہوئی خطرناک لوہے کی گرل اس نے کیوں نہیں روکا؟ سبب کیا بنا؟ کسی مشٹنڈے نے، شیطان کے ایجنٹ نے کوئی نمبر گمایا، کسی لڑکی کے موبائل سے جا کر مل گیا، رونگ کال، اس نے وہ کال اٹھائی تو آگے سے لڑکا بول رہا ہے، بس ایک مرتبہ فون پر، دیکھا نہیں ہے، فون پر گفتگو ہوئی، ایک دوسرے سے کلام کرنے کے بعد ایک دوسرے سے وعدہ ہو گیا، مستقل بات چیت چلنا شروع ہو گئی، نتیجہ یہ نکلا کہ وہ پردہ نشین عورت، ٹنوں لوہے کا گیٹ، وہ 9-9 فٹ بلند دیواریں، اس دیواروں پر لگی ہوئی لوہے کی گرل، اللہ کی قسم سب کی حیثیت ختم ہو گئی، 0 اور 0 ہو گئی، اور اس بدبخت شیطان کے اس ہتھیار نے اس کو لا کر اپنے ماں باپ کی پگڑی کو بھی نیلام کر دیا، عزت کو بھی نیلام کر دیا، خاندان کو بھی برباد کر دیا، سب کے سر شرم سے جھکا دیے، ان کی شرافت کو بیچ چراہے میں پھوڑ ڈالا۔
وجہ کیا تھی؟ یہ شیطان کا ہتھیار ہم نے دیا تھا اپنی بچی کو خرید کر، ہم نے دیا تھا، ہم نے اس کو دے کر پوچھا نہیں کیا کر رہی ہے، کہاں استعمال کرتی ہے اس کو، کس کے ساتھ روابط ہے تیرے؟ شیطان تو یہی چاہتا تھا، شیطان نے اس پر قسمیں اٹھائی ہوئی ہیں۔ اور آج صورتحال دیکھ لیں آپ، یہی ہتھیار شیطان کا موبائل ہماری مسجدوں میں ہر نمازی کے جیب میں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ جماعت ہو رہی ہوتی ہے اور آپ کو اکثر جماعتوں میں موسیقی کی آواز چلتی ہوئی سنائی دے گی، موسیقی لگی ہوئی ہے۔ یہ موسیقی کیا کسی سے رابطہ کرنے کے لیے، کسی سے گفتگو کرنے کے لیے یہ موسیقی ناگزیر چیز بن گئی؟ اس کے بغیر رابطہ نہیں ہو سکتا، اس کے بغیر کسی سے بات چیت نہیں ہو سکتی۔ یہ کون سی مجبوری ہے کہ میری بل میرے موبائل پر موسیقی جو شیطان کے ساز ہیں، شیطان کی آواز ہے، وہ میرے موبائل پر مسجد میں بھی چلے اور نمازیوں کی نماز بھی خراب کرے؟ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا لَيَكُونَنَّ اقوام من امتی یستحلون الحرى والحریرہ والخمرہ والمعازف، میری امت میں ایسے لوگ آئیں گے جو موسیقی کے آلات کو حلال سمجھ لیں گے، وہ ایسے اس کو استعمال کریں گے جیسے حلال کام کیا جاتا ہے، اس کام کے کرتے ہوئے ان کو کوئی تعجب، کوئی پریشانی، کوئی شرم، کوئی حیا، کوئی غیرت ان کو قریب سے بھی نہیں گزرے گی، وہ سمجھیں گے ہم کون سا برا کام کر رہے ہیں۔ اور آج وہ زمانہ ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس آواز کو سن کر اپنے کانوں میں انگلیاں دے کر اپنے کان بند کر لیتے تھے، آج ہماری نوجوان نسل، چاہے وہ بچے ہیں چاہے بچیاں ہیں، ان کی روح کی غذا بن چکی ہے، وہ اس کے بغیر چارہ نہیں، اس کے بغیر ان کا کام نہیں ہوتا، ان کا وقت نہیں گزرتا۔ موبائل نہ ہو، ہمارے جوان بچیوں بچوں کا اللہ کی قسم جس کے پاس موبائل نہ ہو اس کا سارا دن بور ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے دیر بور ہو گئے، کیا کریں؟ ان کی بوریت دور کرنے کے لیے ہم لے کر دیتے ہیں موبائل، پھر شیطان وہ رونگ نمبر ملوا کر رابطہ کرواتا ہے، پھر نتیجہ وہ وکیل کے چیمبر میں جا کے نکاح کی شکل میں نکلتا ہے، اور پھر گن اٹھائے پھرتے ہیں، پھر غیرت جاگ آتی ہے، پھر بھائی بھی پھر باپ بھی گن اٹھا کے پھرتا ہے، اس نے ہماری پگڑی اچھالی ہے، اس نے ہماری عزت برباد کی ہے، اس کو ہم نے چھوڑنا نہیں، جہاں ملے گی اس کو گولی مار کے اڑا دینا۔ کئی واقعات بھی ہوتے ہیں اس طرح، کئی مار بھی دیتے ہیں۔ بھئی یہاں تک پہنچایا کس نے تھا؟ شیطان کا دروازہ اپنے گھر میں کھولا کس نے تھا؟ کھلوایا کس نے تھا؟ یہ اپنی بچی کو نیم برہنہ کر کے، سجا پھبا کے، بے پرد کر کے، اعلیٰ تعلیم کے نام پر مخلوط ادارے میں کیوں چھوڑا تھا غیر محرم بچوں نوجوانوں کے ساتھ؟ کس کا حکم تھا یہ؟ کون چاہتا تھا یہ؟ کس کی خواہش پر ہوا؟ پروردگار تو کہتا ہے وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، او اللہ کی بندیوں، مسلمان عورتوں، اپنے گھر میں ٹھہری رہو، تمہارا مقام، تمہاری عزت، تمہاری شان و شوکت تمہارے گھر کی چار دیواری ہے، اپنے گھر میں رہو۔ جاہلیت اولا کا بناؤ سنگار کر کے باہر جا کر لوگوں کے غریزی جذبات، جنسی جذبات کو بھڑکانے اور ابھارنے والا شیطانی عمل مت کرو۔ میرے محترم بھائیوں، ہم نے کبھی غور کیا؟ بے شمار لوگ ہیں، اکثریت تو ماشاءاللہ وہ شیطان کی اس دعوت پر لبیک کہہ کے اس کو ترقی سمجھ بیٹھے ہیں نا، اور اس سے روکنے والوں کو رجت پسند کہتے ہیں، متخلف کہتے ہیں۔
بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو نہیں چاہتے کہ ان کی بچی گھر سے باہر بغیر پردے کے جائے، روکتے ہیں، لیکن گھر میں جو مرضی آ جائے، گھر میں جو مرضی آ جائے اس سے کوئی پردہ نہیں ہے۔ بے شمار آپ کو ایسے خاندان، ایسے گھرانے ہمارے معاشرے میں ملیں گے، دینداروں کے، نمازیوں کے، اہل حدیث کہلانے والوں کے۔ دودھ دینے والا گھر میں آ جائے، اسے کوئی پردہ نہیں، کچرا اٹھانے والا گھر میں آ جائے، اسے کوئی پردہ نہیں، الیکٹریشین گھر میں آ جائے، اسے کوئی پردہ نہیں۔ شادی کے موقع پر ویڈیو بنانے والے مشٹنڈے وہ ہماری بچیوں کی ویڈیو بنائیں، ان کی شکلوں صورتوں کو دیکھیں، ان کے لباسوں کو دیکھیں، ان کی زیب و زینت کو دیکھیں، کسی کے کان پر جوں تک نہیں رینگتی۔ یہ ہے وہ شیطان کی دعوت جس میں نوجوان نسل تو تقریباً غرق ہو چکی، اور ہمارے جو بڑے تھے جنہوں نے اس کام سے روکنا تھا وہ یا تو اس کے دل دادا بن گئے، اور یا وہ اپنے بچوں، بڑے جوان بچے اور بچیوں سے مغلوب ہو کر، ان سے ڈر کر وہ ویسے ہی خاموش ہو کر بیٹھ گئے۔ اور اوپر سے ہمارے ماشاءاللہ اداروں نے وہ شیطان کی دعوت کو پھیلانے کے لیے اس کے اللہ کار بننے کا آخری حد تک مظاہرہ کر دیا۔ انہوں نے کہا جو لڑکی اپنے باپ سے، اپنے خاندان سے بغاوت کر کے آئے گی، ہم اسے تحفظ دیں گے، تحفظ، اسے پناہ دیں گے، وہ جس کے ساتھ جانا چاہے گی اس کے ساتھ اس کو بھیجیں گے، کوئی روکنے والا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ میرے محترم بھائیوں، شیطان لباس اترواتا ہے، پھر اس لباس اتروا کر بے حیائی کو پھیلاتا ہے، عریانی کو پھیلاتا ہے، بدکاری کے رستے کھولتا ہے۔ جب بدکاری عام ہو جاتی ہے اس قوم کے اندر سے غیرت کا جنازہ نکل جاتا ہے، اور جس قوم سے غیرت ختم ہو جاتی ہے، قسم ہے اللہ کی، وہ قوم پھر دشمن کا مقابلہ کرنے کے قابل نہیں رہتی۔ وہ نوجوان جن کی جوانیاں فیس بک پر، یوٹیوب پر، واٹس ایپ پر، ٹک ٹاک پر 24 گھنٹے اس پر صرف ہوتی ہیں، وہ دشمن کا مقابلہ کرنے کے قابل وہ نوجوان نہیں رہتے، ان کے اندر غیرت ہی ختم ہو چکی ہوتی۔ کیا لڑیں گے وہ؟ لڑاتا ہے ایمان، لڑاتی ہے غیرت۔ جس کے اندر سے ایمان ختم ہو گیا اس کے اندر سے غیرت کیسے رہ جائے گی؟ اس میں غیرت کیسے ہوگی؟ صرف اکیلا موبائل نہیں، اکیلا یوٹیوب یا فیس بک نہیں، اتنے چینلز۔ اچھا صرف یہ بے حیائی فحاشی کو فروغ دینے کے لیے نہیں، اللہ کی قسم سودی کاروبار کو پھیلانے کے لیے۔ یہ دن رات جس طرح فحاشی، عریانی، بے حیائی کو پھیلا رہا ہے نا یہ موبائل، اسی طرح سودی کاروباروں کو پھیلا رہا ہے۔ اور ہمارے بیشتر نوجوان، بچے بھی بچیاں بھی، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، بچے بھی بچیاں بھی اس سازش کا شکار ہو کر وہ اپنے رب اور اپنے رسول کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں۔ ہاتھ میں ان کے صرف موبائل ہے، اور یہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف لڑانے کا سب سے بڑا ہتھیار شیطان نے بنا کر ان کے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ برساتی مینڈکوں کی طرح یہودیوں، عیسائیوں کے جو سود کے سب سے بڑے علمبردار ہیں دنیا میں، ان کے پروردہ ایجنٹ، انہوں نے بے شمار ویب سائٹس کھولی ہوئی ہیں، بے شمار کمپنیاں بنائی ہوئی ہیں، بے شمار ادارے لگے ہوئے ہیں۔ ہماری نوجوان نسل کو گھر میں بٹھا کر بیٹھے بٹھائے اتنے ڈالر روزانہ کماؤ، اتنا منافع روزانہ حاصل کرو، یہ پیکج لے لو، وہ پیکج لے لو، پیکجوں کی برمار، کمپنیوں کی برمار۔ یہ شیطان کا ہتھیار تھا۔ وہ بندے کو اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف لڑا کر ہمیشہ کے لیے جہنمی بنانا چاہتا تھا، اس کا ایمان مٹانا چاہتا تھا۔ جو رب اور رسول کے خلاف لڑتا ہے، جنگ کرتا ہے، ایمان والا رہتا ہے۔ قرآن میں کہا ہے پروردگار نے،
یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مومنین. ایمان والے ہو تو پھر سودی لین دین کی گنجائش نہیں ہے ایمان کے ساتھ. اگر سودی لین دین بھی چلتا ہے پھر اپنے ایمان کی خیر مناؤ. ایمان اور سودی لین دین، سودی معاملات کٹھے نہیں چلتے. لیکن ہم چلا رہے ہیں، ہماری نوجوان نسل پوری اس پر لگی ہوئی ہے. 98-99% کاروبار جو آن لائن ہمارے نوجوان بچے بچیاں اپنے گھروں میں بیٹھ کر کر رہے ہیں، 98-99% کاروبار اللہ کی قسم سودی اور جوئے پر مبنی ہیں جو حرام ہیں، کر رہے ہیں. شیطان نے لگا دیا اس رستے پر اور ہم لگ گئے. نوجوان نسل کا کام کیا تھا؟ نوجوان نسل کی ذمہ داری یہ تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو دنیا کے ایک ایک بندے تک پہنچانا. اللہ کی قسم یہ کلمہ پڑھنے والے نوجوانوں کا بہت بڑا فریضہ اور بہت بڑی ذمہ داری تھی. ہم نے اس کو مکمل چھوڑ دیا، مکمل بلا دیا. وہ کیا پہنچائے گا جس کے 24 گھنٹے ان غلط کاموں میں، ان بے حیائی کی ویب سائٹوں پر، یوٹیوب اور فیس بک کے لچر لا یعنی جو ہے نا چیزوں کو دیکھنے میں جس کے 24 گھنٹے گزرتے ہیں، وہ کیا دین کی خدمت کرے گا دنیا میں؟ کیا پہنچائے گا اللہ کا دین لوگوں تک؟ اس کے پاس تو فرصت ہی نہیں، خود عمل کرنے کی فرصت نہیں، نماز پڑھنے کی فرصت نہیں، ٹائم ہی نہیں. نماز پڑھنے سے اس کا وقت ضائع ہوتا ہے، قرآن پڑھنے سے اس کا وقت ضائع ہوتا ہے. اللہ اکبر. تو میرے عزیز بھائیوں، شیطان جس نے ہمارے ماں باپ کو جنت سے نکلوایا، جو ہمیں جنت سے ہٹانے کے لیے، جنت کے راہ سے ہٹانے کے لیے، جنت سے محروم کرنے کے لیے 24 گھنٹے ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے، جو سب سے خطرناک دشمن ہے. میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں، اگر میں اور آپ چاہیں کہ اس دشمن سے، اس کی شر سے، اس کے حملے سے، اس کے وار سے میں اپنی عقل سے، اپنی چالاکی سے، اپنی ذہانت سے، اپنے علم سے، اپنے نیکی اور تقوی سے بچ جاؤں گا، تو یہ ممکن، اللہ کی قسم ممکن نہیں ممکن. یہ دھوکہ ہے، یہ اتنا خطرناک دشمن ہے. اس دشمن کی حملے سے، یلغار سے بچنے کے لیے صرف آسمانوں والے رب کی مدد درکار ہے، اس کے سوا بچنا ممکن نہیں. میرے اور آپ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر صبح کو، ہر شام کو اللہ کی پناہ مانگتے تھے شیطان سے، ہر شام اور ہر صبح کو. اللہم عالم الغیب والشہادت فاطر السماوات والارض رب کل شیء وملیکہ اعوذ باللہ من شر نفسی ومن شر شیطان وشرکہ. یا اللہ میں اپنے نفس کی شر سے بھی تیری پناہ میں آتا ہوں. یا اللہ تیرا نبی ہوں، خاتم النبیین ہوں، میں اپنے آپ کو اپنے نفس کی شر سے نہیں بچا سکتا. یا اللہ شیطان کی شر سے تو بچانے والا ہے، میں نہیں بچا سکتا، میں تیری پناہ میں آتا ہوں، تو بچائے گا تو میں بچ سکوں گا. خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دشمن کی شر سے، اس کے حملے سے، اس کی گمراہی سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے، تو میں اور آپ کیسے بچا لیں گے؟ اس سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے بندہ اللہ رب العالمین کی پناہ میں آ جائے، اللہ سے پناہ مانگے. یا اللہ کمزور ہوں، بے بس ہوں، نہیں بچ سکتا، تو بچائے گا تو بچوں گا. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. اگر شیطان کی طرف سے چوکا لگے، شیطان گمراہی کا رستہ کھولے، برائی کو، نافرمانی کو مزین کر کے تیرے سامنے پیش کرے، نیکی کو تیرے لیے بوجھل بنائے، تو فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، بچنا ہے اس سے تو فوراً اپنا رب سے رابطہ قائم کر لے، رب کو پکار، اس سے پناہ مانگ اس دشمن کی شر سے، وہ تجھے بچائے گا.
اور امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے محترم بھائیوں ایک دعا سکھائی ہوئی ہے، دعا بڑی آسان، بڑی سادہ سی، چند لفظ اکثر لوگوں کو، بچوں کو بھی، ہمارے بچوں کو بھی انشاءاللہ یاد ہوں گے یہ لفظ۔ پیارے پیغمبر نے گارنٹی دی ہے جو ان الفاظ کو پڑھ لیتا ہے نا، اللہ رب العالمین اس کو شیطان کی شر سے، اس کی یلغار سے، اس کے وار سے محفوظ کر لیتا ہے۔ میرے نوجوان بھائیوں، بیٹوں، بچوں، میری نوجوان بہنوں، بیٹیوں، اس دشمن کے شر سے اپنے ایمان کو، اپنی غیرت کو، اپنے دین کو اگر بچانا ہے تو پھر امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سکھائے ہوئے الفاظ کو اپنی زندگی کا زیور بنا لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، آپ نے فرمایا اللہ اکبر، من قال لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یحیی و یمیت کے الفاظ نہیں ہیں اس میں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر فی یوم 100 مرۃ۔ طلوع فجر سے لے کر غروب شمس تک سارے دن میں 100 مرتبہ جو پڑھ لیتا ہے اس کلمے کو۔ کیا گارنٹی دی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اللہ رب العالمین اس کے 100 گناہوں کو مٹا دیتا ہے، 100 گناہ اللہ اس کے مٹا دیتا ہے، 100 درجے رب العالمین اس کے بلند کر دیتا ہے، 10 غلاموں کے آزاد کرنے کے برابر اجر و ثواب اللہ اس کو عطا فرماتا ہے۔ اور چوتھی چیز کیا کہی؟ فرمایا وَيَكُونُ حِرْزًا مِنَ الشَّيْطَانِ يَوْمَهُ ذَلِكَ، اس کا سارے کا سارا دن وہ شیطان سے قلعہ بند ہو جائے گا، شیطان سے محفوظ ہو جائے گا، شیطان سے اللہ کی پناہ میں آ جائے گا، شیطان اس کا کچھ بگاڑنا بھی چاہے تو نہیں بگاڑ سکے گا۔ مشکل کیا ہے اس میں؟ دشمن کتنا خطرناک ہے، یلغار وار اس کا کتنا مؤثر ہے آج ہماری نوجوان نسل پر، اور بچنے کے لیے جو گارنٹی دی ہے محمد الرسول اللہ نے وہ کتنی مشکل ہے۔ اور ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے بچوں اور اپنے آپ کو، اپنے سب گھر کے افراد کو یہ دعا سکھائی ہوئی ہے، اور ان سے پوچھتے ہیں بھئی یہ شیطان کی شر سے بچنے کی یہ دعا پڑھتے ہو؟ کبھی کسی نے نہیں پوچھا ہوگا اپنے بچوں سے، اپنی بچیوں سے۔ یقینی نہیں ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر؟ اہمیت ہی نہیں ہے اللہ کے نبی کے حدیث کی، فرمان کی ہماری نظروں میں؟ تو میرے بھائیوں، میری گزارش ہے آپ سے، شیطان ہمیں جہنم میں لے جانا چاہتا ہے، وہ ہمارا خیر خواہ نہیں ہے، وہ ہمارا دوست نہیں ہے۔ اللہ کی قسم اس کی خیر خواہی صرف یہ ہے کہ ہم سب جہنم کا ایندھن بن جائیں۔ اس لیے پروردگار تعجب کر رہے ہیں مجھ پر اور آپ پر، سارے مسلمانوں پر۔ اَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا۔ او اللہ کے بندو، او کلمہ پڑھنے والوں، او کیا ہو گیا تمہیں؟ اَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ، مجھے چھوڑ کر، اپنے خالق و مالک پروردگار پالنہار کو چھوڑ کر شیطان کو دوست بناتے ہو، شیطان کی بات مانتے ہو، شیطان کی اتباع کرتے ہو، شیطان کے پیچھے چلتے ہو، اس کو اپنا دوست، ہمدرد، خیر خواہ سمجھتے ہو۔ وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ، حالانکہ تمہارا دشمن ہے، اور اس کی دشمنی کسی سے چھپی ہوئی نہیں، اور اس کی دشمنی میں نے کھول کھول کر بیان کر دی، میرے نبی نے کھول کھول کر بیان کر دی، پھر تم اس کو دوست بنائے بیٹھے۔ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا، بہت برا ہے جو تم نے رب کو چھوڑ کر رب کے بدلے میں جس کو اپنا ساتھی چنا ہے نا، جس کو اپنا ہمدرد بنا لیا، سمجھ لیا، بہت برا بدل لیا ہے تم نے اللہ کے بدلے میں۔ تو آئیے میرے بھائیوں، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، اپنے گھروں کو، اپنی اولادوں کو، اپنی خواتین کو اور اپنے آپ کو
اس دشمن کی شر سے بچانے کے لیے ہم میں سے ہر بندہ اپنا کردار ادا کرے، ہر بندہ اپنا کردار ادا کرے۔ اور یہ جو اللہ کے نبی نے دعا سکھلائی ہے، اس دعا کو ایک ایک گھر کے فرد کو یاد کروائیں، اور ایک ایک گھر کے فرد سے روزانہ حساب لیں کہ آج 100 مرتبہ یہ مکمل کی ہے یا نہیں کی۔ لڑائیاں بھی ختم ہو جائیں گی، جھگڑے بھی ختم ہو جائیں گے، گھر سے بے برکتی بھی ختم ہو جائے گی، اور اللہ رب العالمین کی رحمتیں نازل ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔